باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اطلب العلم من المہد الی اللحد۔ زندگی کے آداب میں سے ایک ادب علم کا حصول ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہماری ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اس دین میں جتنا علم کی فضیلت پر، متعلم کی فضیلت پر، سیکھنے والے کی فضیلت پر، علم کے حصول کی تلاش میں نکلنے والے کی فضیلت پر روایات نقل ہوئی ہیں اور اس کا اجر بیان کیا گیا ہے، شاید دنیا میں کوئی مکتب، کوئی دین اور کوئی مسلک ایسا نہ ہو جہاں پر اس حد تک تاکید کی گئی ہو علم کے حصول پر، جس حد تک تاکید اسلام میں اور قرآنی دین میں ہے، موجود ہے۔ اس والے سے ذرا اور کی جگہ چند روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں، جو میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ آپ خود بھی سوچیں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ یہ جو فریضہ ہے، اس فریضے کی ادائیگی سے بڑھ کر کوئی فریضہ دنیا میں ہے نہیں، چونکہ علم ہی ہے جو انسان کو کمال تک پہنچانے کا باعث ہے، علم ہی ہے جو انسان کو حیوان سے جدا کرنے کا باعث ہے، علم ہی ہے جو انسان کو شعور کی دولت عطا کر کے انسان کو درندگی سے، وحشت سے، ظلم سے، بربریت سے نجات دلا کر انسان کو آدمیت اور انسانیت کے معراج تک پہنچانے کا باعث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اغدو عالما او متعلما وإیاک ان تکون لاہیا متلذذا۔ یہ یاد رکھو کہ یا تمہیں عالم بننا چاہیے، یعنی اہل علم ہونا چاہیے، یا پھر شاگرد بننا چاہیے، متعلم بننا چاہیے، طالب علم بننا چاہیے۔ ان دونوں سے نکل کر کوئی تیسری راہ اختیار نہ کرو کہ نہ تم عالم ہو اور نہ تم طالب علم ہو، ورنہ باقی ساری زندگی جو ہے وہ واہیات ہیں، وہ انسان کی زندگی کے ضائع ہونے کا باعث ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ خذ الحکمہ ولو من المشرکین۔ حکمت یعنی علم ہی ہے، حکمت سیکھو، حکمت حاصل کرو، چاہے کسی مشرک کے دروازے پر دستک دینے کی ضرورت پڑے۔ یعنی اگر آپ علم کے حصول کے لیے، وہ علم جو انسان کو اللہ تک پہنچاتا ہے، وہ علم جو انسان کو اللہ کی معرفت عطا کرتا ہے، وہ علم جو انسان کو اس کی کمزوری، اس کی خلقت کی کمزوریوں سے آگاہ کر کے اس کو اللہ کی عظمتوں کے سامنے سر جھکانے پر مجبور کر دیتا ہے، وہ علم جو انسان کے شعور کے دروازے کھول کر اس کو اپنے رب کی تلاش پر مجبور کر دیتا ہے، وہ علم ہے، وہ حکمت ہے۔ اور انبیاء اسی علم اور حکمت کی تعلیم دینے کے لیے آئے، اس لیے قرآن نے کہا یعلمہم ویزکیہم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، یعنی اللہ کے نبی جتنے بھی آئے اور ہمارے آخری نبی بھی، وہ علم سکھانے کے لیے آئے، حکمت سکھانے کے لیے آئے اور تزکیہ نفس کے لیے آئے۔ تو یہاں پر امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، چاہے اس کے لیے تمہیں کسی مشرک کے دروازے پر ہی دستک کیوں نہ دینا پڑے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا کہ خذ الحکمہ ولو من افواہ المجانین۔ حکمت کو تلاش کرو، اخذ کرو، مضبوطی سے پکڑو، چاہے کسی پاگل کے پاس ہی جانا نہ پڑے۔ تمہاری نظر میں وہ پاگل ہے، کریک ہے، سفسطی ہے، فلسفی ہے، اوٹ پٹانگ باتیں کرتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس علم ہے، اگر اس کے پاس حکمت ہے، اگر وہ واقعی حکیم ہے، تو اگر تمہیں پاگل بھی لگے تو تم جاؤ اور اس سے سیکھو، اس سے حاصل کرو، کوتاہی نہ کرنا، چونکہ یہی چیز تمہاری نجات کا باعث ہے۔ اس لیے جو اہل علم ہیں ان کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس مقام کو بیان کیا ہے۔ ایک حدیث ہے اور بہت عجیب و غریب اور بڑی ہی پرمغز حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بالعلم والادب، تم پر لازم ہے کہ تم علم حاصل کرو، ادب حاصل کرو۔ فإن العالم یکرم، عالم وہ ہوتا ہے جس کا اکرام کیا جائے، جس کی عزت کی جائے، جس کی
توقیر کی جائے، وہ گرامی ہوتا ہے، وہ صاحب قدر ہوتا ہے، جس کی صاحب عزت ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِن لَمْ يُنْتَسَبْ، اگرچہ وہ کسی بڑے خاندان سے منسوب نہ ہو، اگرچہ اس کی فیملی، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے کوئی بڑا نہ ہو، چونکہ علم کا تعلق کسی فیملی سے منسوب ہونے سے نہیں ہے کہ کس بڑے خاندان کا ہے تو اس لیے بڑا عالم ہوگا، چھوٹے خاندان کا ہے تو اس لیے چھوٹا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، وَإِن كَانَ فَقِيرًا، چاہے وہ فقیر ہی کیوں نہ ہو، چونکہ علم کا تعلق دولت سے نہیں ہے، علم کا تعلق کسی خاندان سے نہیں ہے، علم کا تعلق کسی قبیلے سے نہیں ہے، بلکہ جہاں پر بھی علم نظر آئے، چاہے وہ عالم غریب ہی کیوں نہ ہو، جاؤ اس کے سامنے اپنے زانو طے کرو، اس سے سیکھو۔ اس لیے کہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت قرار دیا ہے اس کو، کس کا؟ اپنے پاکیزہ اور مکرم بندوں کا۔ اس لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا اگر اللہ کی خوشنودی کی نیت سے ہے تو یہ بہترین حسنہ ہے، بہترین نیکی ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّ تَعْلِيمَهُ لِلَّهِ حَسَنَةٌ، جو علم کا حاصل کرنا ہے اور اللہ کے لیے حاصل کرنا ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت میں علم کا حصول ہے، یہ حسنہ ہے، یہ نیکی ہے۔ وَطَلَبَهُ عبادتن، اور علم کا طلب کرنا، علم کے لیے جستجو کرنا، علم کے لیے بھاگنا، یہ عبادت ہے۔ والمذاکرہ، اور علم کے لیے بیٹھ کر مذاکرہ کرنا، ایک دوسرے سے علمی گفتگو کرنا، علم کو آگے لے کر بڑھنے کے لیے تبادلہ خیال کرنا، اہل علم کا آپس میں بیٹھ کر علمی موضوعات کی منہ شگافیاں کر کے عقل و خرد کے دروازوں کو کھولنا اور جہالت کو دور کرنا۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ھذا تسبیح، یہ تسبیح ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اللہ اکبر کہہ رہے ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ الحمدللہ رب العالمین کہہ رہے ہو، یہ تسبیح ہے۔ اور آگے فرمایا والعمل بہ جہاد، یہ جو علم آپ کو اللہ نے عطا کیا اس مذاکرے کے نتیجے میں، تحصیل کے نتیجے میں، جد و جہد کے نتیجے میں، اس علم پر اب عمل کرنا، یہ ہے جہاد۔ جہاد صرف ہاتھ میں تلوار لے کر نکلنا نہیں ہے، جہاد کلاشنکوف اٹھانا صرف نہیں ہے، جہاد اللہ کے دشمنوں سے لڑنا نہیں ہے صرف، وہ بھی ہے لیکن صرف وہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلا جہاد یہ ہے کہ آپ جو کچھ آپ کو علم نے عطا کیا ہے اس پر آپ عمل کریں۔ وَتَعْلِيمُهُ مَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، جو اس علم کو نہیں جانتا اس کو یہ علم سکھانا خود اپنی جگہ بہت بڑا صدقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول کرے تو یہ صدقہ ہے۔ وَبَذْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور وہ جو اہل ہوتا ہے کسی علم کا، اس اہل تک اس علم کا پہنچانا اور اس کو سکھانا، یہ اللہ کی بارگاہ میں قرب کا ذریعہ ہے۔ اللہ اس ذریعے سے اپنے بندے کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اپنا ولی بناتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے، اور اس کی مادی زندگی سے اس کو ایک روحانی نئی اولیاء والی زندگی میں داخل کرتا ہے اور نوازتا ہے۔ لِأَنَّهُ مَعَالِمُ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ، اس لیے کہ یہی رستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان حلال اور حرام کو سمجھ سکتا ہے، یہی رستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان حلال اور حرام کو سیکھتا ہے۔ معالم الحلال والحرام ومنار سبل الجنہ، اور یہ انسان کو بہشت کا رستہ دکھاتا ہے، بہشت کے رستے کو روشن کرتا ہے، یہی علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ اس رستے کی انتہا پر بہشت ہے، اور روشنی ڈال کر اس کو واضح کرتا ہے تاکہ انسان اپنے بہشت کی طرف اس سفر میں کامیابی کے ساتھ، بصیرت کے ساتھ، شعور کے ساتھ اپنا یہ سفر طے کر سکے۔ والمونس فی الوحشہ، یہ علم ہی ہے جو انسان کی تنہائیوں میں اس کی وحشتوں کو دور کرنے کا باعث ہے۔ علم اگر ہے تو وہ تنہا نہیں ہے، علم اگر ہے تو وہ پھر وحشت کا شکار نہیں ہوتا۔ یہ علم ہے جو انسان کو اطمینان عطا کرتا ہے۔ شرط پہلے بیان ہو چکی کہ اس علم پر اس کو عمل کرنا چاہیے، اگر عمل نہیں کرے گا تو پھر
اس کے اور مختلف زاویے سامنے آئیں گے۔ اس لیے ایک عجیب حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے منقول ہے اور بہت عجیب ہے۔ انسان سوچتا ہے پھر کہتا ہے چونکہ نبی نے فرمایا اس لیے وہ نبی صادق اور نبی برحق ہیں، میں سمعا و طاعتا ایمان لاتا ہوں۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ من تعلم بابا من العلم لیعلمہ الناس ابتغاء وجہ اللہ اعطاہ اللہ اجر 70 نبیا، جو شخص اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کے حکم کی اطاعت کے لیے علوم میں سے ایک باب سیکھتا ہے، صرف ایک باب، تاکہ وہ اللہ کے ان بندوں تک یہ علم پہنچا سکے جو اس علم سے ناآگاہ ہیں، ناواقف ہیں، نہیں جانتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو اعطاہ اللہ عطا کرتا ہے اجر 70 نبیا، 70 انبیاء کا اجر ایک ایسے شخص کو عطا کرتا ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 70 انبیاء کی زحمتوں کا اجر ایک ایسے شخص کو جو کہ نبی آخر الزماں کی امت میں سے ہے اور علم کے کسی ایک باب سے پردہ اٹھا کر خود سیکھتا ہے اور اللہ کے باقی بندوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اس کو اللہ نے اتنا بڑا اجر دینا ہے اور دیا ہے اور دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، یہ علم انسان کو جہالت سے نکالتا ہے، یہ علم انسان کو تعصب سے نکالتا ہے، یہ علم انسان کو ضد اور عداوت سے نکالتا ہے، یہ علم انسان کو جو نسلی، علاقائی، مسلکی اور اس طرح کی دیگر بیماریاں ہیں ان تمام بیماریوں سے نکال کر اللہ کا بندہ بناتا ہے۔ علم انسان کو بندگی خدا میں داخل کرنے کا باعث ہے، اس لیے اس کا اتنا بڑا اجر بھی بیان کیا گیا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بیان فرمایا کہ من غدا الی المسجد، جس شخص نے مسجد کی طرف رخ کیا تاکہ کیا کر سکے، لا یرید الا لیتعلم، تاکہ وہاں پر کچھ سیکھ سکے، سیکھنے کے علاوہ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا، او لیعلمہ، یا اس لیے اس نے مسجد کا رخ کیا کہ وہاں پر آنے والوں کو کچھ سکھا سکے جو علم اس کے پاس ہے، لہو اجر معتمر تام العمرہ ومن راح الى المسجد لا يريد الا لیتعلم خیرا او لیعلمہ فلہو اجر حاج تام الحجہ۔ عجیب و غریب جملے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص مسجد کا رخ کرتا ہے اور اس میں اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر جا کر یا خود سیکھے یا کسی اور کو سکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک عمرے کا ثواب دیتا ہے، اس کو حج کامل کا ثواب عطا کرتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کو بھرتا ہے، اس کے دامن کو بھر کر بیچتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ بھی ان عجیب و غریب احادیث میں سے ہے، فرمایا کہ جو شخص کسی مرحوم کی نماز جنازہ کو چھوڑ کر، جہاں پر بہت بڑا اجر ہے، کسی مرحوم کے جنازے میں شرکت کرنا، نماز جنازہ پڑھنا بہت بڑا کام ہے اور اس کے لیے بہت بڑا ثواب بیان کیا گیا ہے۔ تمام عالم اسلام اس پر متفق ہے کہ اگر کوئی شخص مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہونے کا کتنا ثواب ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک اور ثواب، وہ ثواب علم کے حصول کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ فَإِنَّ حُضُورَ مجلس عالم افضل من حضور 1000 جنازت ومن عیادت 1000 مریض۔ مشکات الانوار کی حدیث ہے، مستدرک میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی عالم کی بارگاہ میں جا کر علم کے حصول کے لیے بیٹھتا ہے اور اس سے وہ چیزیں سیکھتا ہے جو اس کو پہلے سے معلوم نہیں ہے، تو اس کا وہاں پر اس طرح سے بیٹھنا 10,000 جنازوں میں شرکت کرنے پر بھاری ہے، اس کا اجر زیادہ ہے ان جنازوں میں شرکت کی نسبت۔
اور 1000 مریضوں کی عیادت کے ثواب پر اس علم کی محفل میں بیٹھ کر علم کا حصول زیادہ بھاری ہے اور اللہ کو زیادہ محبوب ہے اور اللہ اس کو زیادہ اجر عطا فرماتا ہے۔ علم کا حصول اس حد تک اہم ہے، علم کا حصول اس حد تک مطلوب ہے، علم کا حصول اس حد تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں محبوب ہے، اللہ پسند کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ علم چاہے کہیں پر بھی ہو، آپ نے اس کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے، بھاگنا ہے، دوڑنا ہے اور کہیں پر بھی وقت ضائع نہیں کرنا۔ ہر صورت میں آپ نے علم کے حصول کی راہیں طے کرنی ہیں، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر جتنی تاکید کی، اس میں ایک تاکید یہ بھی ہے کہ ایک شخص جب اپنے گھر سے علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے قدموں تلے اپنے پر کو بچھا دیتے ہیں تاکہ وہ شخص ان فرشتوں کے پروں کے اوپر قدم رکھتے ہوئے آگے جا سکے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے گا کہ ایک انسان اگر ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں علم کے حصول کے لیے یوں قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نبی کی نگاہ میں، اللہ کے اولیاء کی نگاہ میں ایک ایسے شخص کا اجر کس حد تک زیادہ ہے۔ یہ علم کا مقام ہے، یہ ایک طالب علم کا مقام ہے، یہ ایک علم کے متلاشی کا مقام ہے اور یہی ایک علم سکھانے والے معلم کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا، دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں ہر صورت میں ان لوگوں میں سے قرار دے جو یا عالم ہیں یا متعلم ہیں، یا سکھانے والے ہیں یا سیکھنے والے ہیں۔ اگر یہ دونوں نہیں ہیں تو پھر ہماری زندگی باطل بھی ہے، ضائع بھی ہے اور اس کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔